ہم آج اگست کے مہینے میں جو سیریز کر رہے ہیں جیو قومی ہیرو کی، اس میں ایک ہم نے ایسے ہی پولیو ورکر کو زحمت دی ہے، اور یہ خود بھی پولیو جیسے موذی مرض کا، خطرناک مرض کا جو آپ کو مفلوج کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اپاہج کر دیتا ہے، یا اس کا شکار ہے، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، اسے ہی اپنی طاقت بنا لیا، اور پولیو کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ میں فرنٹ لائن میں سپاہی بن گئیں۔ ویلکم کریں گے عائشہ رضا صاحبہ کو جو پولیو ورکر ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یقیناً آپ ہماری ہیرو ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہر پاسنگ ایئر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پولیو ورکرز کے لیے کتنے خطرے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عائشہ، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے سو فار؟ میرا تجربہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے، ابھی تک ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ۔ میں اپنے کام کو فوکس کر رہی ہوں اور اچھے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ عائشہ، ہم آپ کی کہانی ضرور عوام تک پہنچانا چاہیں گے، کیونکہ آپ کی کہانی سے لوگ انسپائر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ جو انکار کرتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے سے، وہ بھی ذرا سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض کب لاحق ہوا، اور آپ کی زندگی پولیو ورکر بننے سے پہلے کیسی گزر رہی تھی، اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ میں تقریباً 2 سال کی تھی جب مجھے خود پولیو ہوا۔ شدید بیماری کی وجہ سے، میرے مسلز ویک ہونے کی وجہ سے میں خود بہت اپاہج ہو گئی تھی ایک حساب سے، کہ بچہ جب چارپائی پہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو پھر ان کو تب پولیو کا اتنا جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ پولیو ایک لا علاج بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں پولیو کے 2 ڈراپس پلانا کتنا ضروری ہے۔ تو پھر جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا، انہوں نے میرا علاج کروایا، مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ پولیو کی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں خود ایک پولیو ورکر بن کے لوگوں کے بچوں کو جو مجھ پہ گزرتی ہے، جن مشکلات کا میں سامنا کرتی ہوں، وہ کوئی اور بچہ نہ کر سکے، اس لیے میں نے پولیو ورکر بننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، آپ کی ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں عائشہ، اور آبویسلی کوئی آسان نہیں ہے یہ کام کرنا، اور آپ تو گلی محلے پھر رہی ہیں، آپ جا رہی ہیں۔ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہوں گے اگر کوئی بہت زیادہ سٹرکٹ ریزسٹنس بھی ہو کہ نہیں جی ہم نہیں اپنے بچوں کو پلائیں گے قطرے، وہ آپ کی سٹوری سن کے، آپ کو دیکھ کر مائل ہو جاتے ہیں پھر؟ پہلے تو نہیں تھا اتنا، لیکن پھر جب کچھ لوگ دیکھتے تھے، میں انہیں بتاتی بھی تھی، دیکھیں میں 2 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا، میں اپنی لائف کو بہت مشکل سے گزار رہی ہوں، یا جیسے جیسے بچہ آپ کا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں ویکنس زیادہ ہوتی جاتی ہیں، مسلز ویک ہوتے جاتے ہیں، بہت ساری ویکنس آپ کے بچے میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح سے ہو جائے، یا آپ کا بچہ اتنا ویک فیل کرے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کا آپ زندگی کا ہر فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کا ہر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر پولیو کے 2 قطرے پلانے سے آپ کیوں گریز کرتے ہیں؟ یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، تو آپ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں آپ کے ارد گرد ہی ہے، ٹھیک ہے بعض شہروں میں نہیں ہے اس طرح سے جان کا خطرہ، لیکن ملک میں کتنے ہی پولیو ورکرز کو قتل کر دیا گیا اس فرض کی انجام دہی کے دوران۔ آپ کے والدین یا آپ کو خود کو کبھی یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیوٹی میں؟ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو ایک چیز کی طرف کر دیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس جنگ کو پار کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو پولیو سے فری کرنا ہے، تو جب ایک تہیا کر لیا تو پھر الحمدللہ آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں، اور اللہ کا شکر ہے اسی لیے کہ اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ایسا کبھی کچھ ہو بھی نہ۔ انشاءاللہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا، اور آپ اپنا کام کرتی رہیں گی۔ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کتنے عرصے سے پولیو ورکر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ ادا کر رہی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں؟
مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اور 10 سال میں بہت سارے لوگ ہیں جو میری سٹوری سن کے, مجھے دیکھ کے, مجھ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو, جو کہتے بھی تھے کہ ہم نے بچوں کو قطرے نہیں پلانے, وہ بھی پلاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفیوزل کم ہوا ہے اوور دی پیریڈ آف 10 ایئرز؟ ہاں, یہ ہم آپ سے کمپیریزن چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں خبریں سنا کے اور جو تعداد کیسز کی بڑھ گئی ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب شاید پہلے لوگ پلا دیتے ہوں گے, اب ذرا زیادہ ریزسٹنس ہے, لوگ منع کر دیتے ہیں. لوگ منع کرتے بھی ہیں, لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں, اپنی بات منوا سکیں, ہم لوگوں کو فورس کر سکیں, جہاں تک ہم ان سے ریکویسٹ کر سکیں کہ یہ ان کے بچے کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا عائشہ صاحبہ, یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے کہ افسران بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں, پالیسی مرتب کر لیتے ہیں کہ پولیو مہم کس طرح چلانی ہے اور کیا اب یہ مقاصد کیسے حاصل کرنے ہیں. آپ لوگ ایکچول فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس پلیٹ فارم پہ ہم فیڈ بیک لیں, آپ سے ہم سجیشن لیں, آپ ہمیں مشورہ دیں, آپ ارباب اختیار کو مشورہ دیں کہ جو ریجیکشن آتی ہے یا جو پولیو کیسز بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نہیں یہ ٹارگٹ اچیو کر سکے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ریفیوزلز تو بہت زیادہ کم ہیں, لیکن بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز شفٹ ہو جاتی ہیں, جیسے کہ کرایہ دار ہیں یا لوگ گھر چینج کر لیتے ہیں, اپنے گھر بنا لیتے ہیں. اس طرح سے بھی جو ہے نا کچھ بچے مس ہو جاتے ہیں, کچھ پاکستان سے باہر چلے گئے, کچھ لاہور سے باہر چلے گئے, کچھ گھومنے پھرنے چلے گئے. تو ہماری ٹیمز تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را برائے مہربانی اپنے بچوں کو 2 پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, اور جتنا ہم ان کو فورس کر سکیں, انہیں کہہ سکیں, تو ہم ان کو کرتے ہیں. اچھا عائشہ, ایک اور کنسرن جو آتا ہے جب آپ لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں اور آپ نے اوبویسلی پولیو کے قطرے جو ہیں وہ کیری بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اکثر اوقات جب ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو صرف یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو آپ دوائی لے کے جا رہے ہیں, جو پروڈکٹ پولیو کے قطرے لے کے جا رہے ہیں, ان کا معیار کیا ہے, وہ ایک کویسچن مارک رہتا ہے, کہیں وہ خراب تو نہیں ہوگی, گرمی بھی ہے, موسم بھی ادھر ادھر ہے. تو وہ کیا طریقہ کار ہے جس میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں, اور کیا 100% گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ قطرے, وہ میڈیسن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی, جب ہمارے پاس ویکسین باکس ہوتا ہے, اس میں 2 آئس پیکس ہوتے ہیں, وہ پراپر فریز ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کا جو باکس کا ٹمپریچر ہے نا, وہ ہم نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے آئس پیک میلٹ نہ ہو, ٹمپریچر مینٹین رہے, کیونکہ ویکسین کا ایک ٹمپریچر ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ہم نے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے, تو وہ ویکسین بالکل ٹھیک رہتی ہے. اور جب ہم اپنے آفیسر سے ریسیو کرتے ہیں تو ہم اس کا VVM چیک کرتے ہیں, ہاں وہ ٹھیک ہے, بچے کو پلانے کے قابل ہے, یا وہ خراب تو نہیں ہوئی, وہ ایکسپائر تو نہیں ہو رہی ہے. ہم اس کی ہر چیز پراپر جانچ پڑتال کر کے پھر ریسیو کرتے ہیں, اور پھر ہم اس باکس میں رکھتے ہیں, اور پھر ہم گھر تک لے کے جاتے ہیں, اور بچے کو دھوپ میں نہیں, بچے کو چھاؤں میں جا کر پلاتے ہیں. تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ ٹو اس ایز ویل. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود, اور آپ ڈیفینیٹلی ہماری ہیرو ہیں عائشہ. تھینک یو فار بینگ ود اس. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اب ریفیوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے سارے سوال پوچھ لیے کہ ٹھیک ہے, اگر یہ کنسرن ہو کہ جی دوائی کا معیار ٹھیک نہیں ہے, کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, خراب ہو گئی ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کس طرح یہ ٹریول کرتے ہیں, کس طرح آئس باکس میں رکھا ہوتا ہے. سو دے آر ویری, مطلب ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, دے آر ایجوکیٹڈ ان دس, کہ وہ اگر قطرے پلانے آ رہے ہیں, کیا چیز پلا رہے ہیں, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. عائشہ رضا ہماری قومی ہیرو ہیں, اور عائشہ رضا کی ایک سجیشن اور بھی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ریفیوزل تو چلے ہیں لیکن بہت کم ہے. اصل مسئلہ کوریج کا بھی ہے, رسائی کا بھی ہے. ہمارا جو بیسک امیونائزیشن پروگرام ہے, جب وہ بہتر ہوگا, جب وہ عوام تک پہنچے گا اور اس کے تحت بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے, تو نیچرلی اس کا پارٹ ہوتے ہیں پولیو کے قطرے بھی. اس لیے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
अच्छी good suggestions, good suggestions for this. And by the way, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई ट्रांस पर्सन ऐसा है जो आप समझते हैं कि उसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि हमें उसे अपने प्रोग्राम में शोकेस करना चाहिए बहैसियत जियो कौमी हीरो, तो प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा। Absolutely, अब तो सारे forums खुले हुए हैं. Do write into us and put in your suggestions.